کنونشنل بینک کی کون کون سی نوکری جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے؟ لیکن کنونشنل بینک کیونکہ اس کا کور بزنس تو سود کا ہے نا، اس لیے کیونکہ اس کا پورا گویا کہ تجارتی مہم اس کی جو ہے نا وہ حرام ہے، لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ اس کے کسی حصے میں بھی شرکت کرنا کراہت سے تو خالی نہیں، کئی کچھ جگہ بالکل حرام ہوگا، کچھ جگہ مکروہ ہوگا، مطلب بالکل حلال جائز طیب یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، البتہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر گناہ میں فرق ہوتا ہے، تو ایک گناہ تو وہ ہے کہ کوئی شخص سودی کام میں ملوث ہو، اور ایک گناہ یہ ہے کہ جہاں پر سودی کام ہو رہا ہے وہاں پر وہ کوئی حلال کام کر رہا ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کچھ نوکریاں جو ہیں وہ اس کی آمدن یا اس کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی اس میں اصول تو یہی ہے کہ جو بھی سودی معاملہ ہے، سودی معاملے کی مارکیٹنگ ہے اور سودی معاملے کی کوئی موٹیویشن ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو حرام ہے۔ اس میں جو لوگ ڈپازٹ کھول رہے ہیں ظاہر وہ بھی حرام معاہدات کرا رہے ہیں، جو آگے پھر اس کے مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی حرام کام کر رہے ہیں، جو سیلز کے ذریعے سے ڈپازیٹر کو کھینچ کے لاتے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ ان کا انٹرنل آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ نظام میں خرابیاں نکال کے بتاتا ہے کہ اس سودی نظام کو اور کیسے تیز کر سکتے ہیں، تو وہ موٹیویشن کا کام کر رہا ہے، پروموشن کا کام کر رہا ہے، تو وہ بھی حرام۔ اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں ایکٹیویٹیز، یعنی اس میں کوئی بھی لگائے تو حرام۔ کوئی شخص ان میں سے کسی کام میں نہیں لگا، اس کا بالکل ایک الگ کام ہے، مثلا سیکورٹی گارڈ ہے، وہ ایک لوکیشن میں لوگوں کو کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اس جگہ پر سودی معاملے کو یقینی نہیں بنا رہا، بلکہ وہاں جو بھی لوگ ہیں کسی بھی طرح کے بل جمع کرانے آئے ہیں، کسی قسم کے لوگ ہیں، ان کی سیکورٹی کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ براہ راست سود کے کام میں ملوث نہیں۔ اسی طرح کوئی چائے بنانے والا ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جن کا اپنا مطلب کوئی سود سے لینا دینا نہیں، براہ راست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سافٹ ویئرس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ سافٹ ویئر صرف حاضری کا سافٹ ویئر ہے، تو جو حاضری کا سافٹ ویئر کو مینٹین کر رہا ہے، کوئی اے ٹی ایم کے سافٹ ویئر کو مینٹین کر رہا ہے، تو اس قسم کے سافٹ ویئر کو مینٹین کرنے والے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان جنرل آئی ٹی ٹیم کا حصہ ہے اور آئی ٹی ٹیم حرام کام بھی بہت کرتی ہے یا ایسے تجزیے بھی کرواتی ہے سسٹم کے ذریعے سے جو کہ مطلب انٹرنل آڈٹ میں کام آئیں گے، تو ان تمام چیزوں کو تو ہم ناجائز کہیں گے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ویسے تو ہر جاب سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بہرحال مکروہ کام ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے، ہم جتنا اس سے دور رہیں اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو فرض کریں جاب نہیں ملتی ہے، پہلے سے لگا ہوا ہے اور فوری طور پر وہ الگ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر ہم یہ ڈفرینس پیدا کر سکتے ہیں کہ جو سودی کام میں براہ راست لگا ہوا ہے یا اس کی موٹیویشن میں ہے یا مارکیٹنگ میں یا اس طرح کی چیزوں میں ہے، ایگریمنٹس کروا رہا ہے، ان کی پوسٹیں تو بالکل حرام۔ اور جو اس طرح کا کام نہیں کر رہا لیکن کوئی جائز کام اسی جگہ پہ کر رہا ہے، تو اس کی نوکری حلال ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ دوسری نوکری ڈھونڈتا رہے، جب اس کو مل جائے تو وہ پھر اس کراہت سے بھی نکل جائے۔ مختلف کنونشنل بینکس جو ہیں انہوں نے بھی اب اپنی اسلامک ونڈوز سٹارٹ کی ہوئی ہیں، تو اگر کوئی ان اسلامک ونڈوز میں کام کر رہا ہے پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اسلامک ونڈوز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک اسلامی بینک میں کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنونشنل کے ونڈو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنی جگہ پر ایک کاؤنٹر اور بنا دیا ہے یا کچھ تھوڑا سا الگ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سیپریٹ لائسنسنگ ہوتی ہے، اس کے ایسٹس کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے، اس کا عملہ بھی تقریباً اکثر عملہ جو ہوتا ہے جو کہ کور عملہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے آئی ٹی والے ہیں تو آئی ٹی والے وہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اکثر عملہ اس کا جو کور عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ یعنی ان دونوں میں کوئی اختلاط کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کبھی حرام کام ہو رہا ہے کبھی حلال کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈو ہوگی اس کے اندر سارے کام اسلامی اصولوں کے مطابق ہو رہے ہوں، لہذا وہاں پر اگر کوئی کام کرتا ہے ڈیڈیکیٹڈ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔